الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی کا فضل اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو انسان بنایا جو اشرف المخلوقات ہے۔ اللہ کی تمام مخلوقات میں سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل انسان ہے۔ اس کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کے سامنے سجدہ کریں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا فرمایا تو فرشتوں کو حکم ہوا کہ آدم کے سامنے سجدہ کرو، تو اللہ نے اس کو مسجود ملائکہ بنایا۔ ہم اور آپ کو انسان بنایا۔ مزید احسان اللہ کا یہ ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اس کے بعد ہم قرآن کریم میں دیکھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا فرمایا، انسانوں کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے۔ تو قرآن کریم سے ہمیں ملتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ انسانوں اور جناتوں کی پیدائش کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ نے ہمیں اور آپ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ پھر ہم جہاں عبادت کرتے ہیں اس کو مسلمانوں کے یہاں مسجد بولا جاتا ہے۔ اس سے پہلے تاریخ میں کسی بھی مذہب کے لوگوں نے اپنی عبادت گاہ کو مسجد کا نام نہیں دیا۔ عبادت گاہ کو مسجد کا نام صرف مسلمانوں نے دیا، مسلمانوں کے مذہب میں کہا گیا۔ اس سے پہلے مسجد کا لفظ بولا ہی نہیں گیا۔ یہودیوں کی عبادت گاہیں تھی، ان کو صومعہ کہا جاتا تھا، کلیسا بولتے تھے۔ عیسائیوں نے اپنی عبادت گاہیں بنائی، اس کو گرجا گھر بولتے ہیں۔ سکھوں نے اپنی عبادت گاہ بنائی، اس کا نام گرودوارا رکھ لیا، لیکن مسجد کا لفظ کہیں نہیں بولا گیا۔ پہلی بار تاریخ میں مسجد کا لفظ مسلمانوں کی عبادت گاہ کے لیے بولا گیا۔ تو ہمارے اور آپ کی عبادت کرنے کی جگہ مسجدیں، مسجدوں کا مقام اسلام میں کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمانے لگے، آپ مدینہ منورہ میں ٹھہرے تو آپ نے سب سے پہلے وہاں اپنے کھانے کا انتظام نہیں کیا، اپنے رہنے کے لیے حجرے کا انتظام نہیں کیا، کسی اور چیز کی آپ نے کوشش اور خواہش نہیں کی۔ سب سے پہلے آپ نے جس چیز کی کوشش کی، جس چیز کی آپ نے فکر کی، وہ مسجد تھی۔ آپ نے سب سے پہلے وہاں مسجد بنوائی تاکہ مسلمان ایک جگہ جمع ہو اور وہاں رہ کر اللہ کی عبادت کرے۔ تو مسلمانوں کا یہ حکم ہے، جہاں چند مسلمان ہو جائیں، چند گھر ہو جائیں، تو وہاں سب سے پہلے ان پر لازم ہے کہ وہ اپنے لیے ایک مسجد بنائیں، جہاں پر اللہ کا نام لیا جائے، جس کے منبر و محراب سے اللہ کی وحدانیت کا اعلان ہو۔ اس لیے مسجدوں کو بنانے کا حکم دیا گیا۔ مسجدوں کا مقصد کیا ہے؟ قرآن کریم کی آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی، فرمایا اللہ نے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، کہ مسجدیں صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے علاوہ یا اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو، صرف اور صرف اللہ کے لیے مسجدیں ہیں۔ مسجدوں میں
مسجدوں کی ممبر سے، مسجدوں کے محراب سے صرف اور صرف اللہ کی بات ہونی چاہیے، اللہ کی وحدانیت کا اعلان ہونا چاہیے۔ یہ مسجدوں کا مقصد ہے۔ جب تک مسلمان اس مقصد پر قائم رہے، مسجد اور محراب سے اللہ کا نام لیا جاتا رہا، اللہ کا حکم بیان کیا جاتا رہا، دین کی تعلیمات کو بیان کیا جاتا رہا، اس وقت تک مسلمانوں کی مسجد محفوظ تھی۔ لیکن جب ہم نے اس مقصد کو چھوڑ دیا اور مسجدوں کے ممبر اور محراب کو دوسری بدعات و خرافات وہاں سے پھیلائی جانے لگی، مسجدوں سے اختلاف کی باتیں کی جانے لگی، مسجدوں سے بدعات اور رسومات کو فروغ دیا جانے لگا، تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے مسجدوں کی حفاظت اٹھا لی۔ کیونکہ اللہ کا قانون ہے کہ جب کسی قوم کے پاس اللہ کی کتاب موجود ہو، اللہ کے رسول کی تعلیمات موجود ہو، زندگی گزارنے کا طریقہ موجود ہو، مسجدوں کو آباد کرنے کا طریقہ موجود ہو، مسجدوں کی حفاظت کا طریقہ موجود ہو، تو پھر اللہ تبارک و تعالی وہاں کی عبادت گاہوں کی اور وہاں کی مسجدوں کی حفاظت کی ذمہ داری خود نہیں لیتے۔ اور جس قوم کے پاس کوئی کتاب نہ ہو، اللہ کا کوئی رسول نہ ہو، اس کی تعلیمات نہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر وہاں کی مسجدوں کی حفاظت خود فرماتے ہیں۔ اس کی مثال تاریخ میں ایسے واقعات موجود ہیں۔ ابرہہ نے بیت اللہ شریف پر حملے کا ارادہ کیا، کعبہ کو گرانے کے لیے آیا، 80 ہاتھیوں کے ساتھ، بہت بڑا، اور دوسرا اس کا 60,000 کا لشکر، بڑے بڑے ہاتھی اس کے ساتھ موجود۔ مقصد کیا تھا؟ کعبۃ اللہ کو گراؤں گا، بیت اللہ کو گرانے کے لیے جا رہا ہے۔ جب بیت اللہ کے قریب پہنچا، حرم شریف کے قریب، تو عبد المطلب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان اس وقت کعبہ کے متولی تھے، کعبہ کے متولی ذمہ دار تھے۔ وہ آگے بڑھے، ابرہہ کے قریب پہنچے، تو ابرہہ نے سوچا کہ عبد المطلب یقیناً مجھ سے آ کر یہ سفارش کریں گے کہ ہماری مسجد کو چھوڑ دو، رہنے دو، ہماری مسجدوں کو مت گراؤ، بیت اللہ کی حفاظت کرو، یہی سفارش لے کر آئیں گے۔ لیکن عبد المطلب جب وہاں گئے، تاریخ میں واقعہ موجود ہے، عبد المطلب نے کہا کہ میں تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں کہ تمہارے لشکر نے میرے 200 اونٹ اپنے قبضے میں کر لیے ہیں، میرا بڑا خاندان ہے، ہمارا گزارا انہی اونٹوں پر ہوتا ہے، اس کا دودھ پیتے ہیں، اس سے سواری کرتے ہیں، اس سے ہم سفر کرتے ہیں، تو ہمارا سارا گزارا انہی اونٹوں پر ہے، اور تمہارے لشکر نے وہ اونٹ قبضے کر لیے، میرے وہ اونٹ واپس کر دو، بس میں اس لیے آیا۔ تو ابرہہ مسکرایا اور کہنے لگا، عبد المطلب میں نے تو سمجھا تھا تو بڑا ہوشیار آدمی ہے، بڑا عقل مند آدمی ہے، کعبے کی حفاظت کی بات کرنے کے لیے آیا ہوگا، لیکن تو نے تو بہت ہلکی بات کی ہے، تجھے اپنے اونٹوں کی فکر ہے، اپنی بکریوں کی فکر ہے، اللہ کے گھر کی تجھے فکر نہیں ہے۔ تو عبد المطلب نے جواب دیا، فرمایا کہ ان اونٹوں کا مالک میں ہوں، یہ بکریاں میری ہے، اس لیے میں اس کی فکر کر رہا ہوں، مجھے کعبہ کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا مالک زندہ ہے، اس کا مالک خود اس کی حفاظت کرے گا۔ تو عبد المطلب یہ کہہ کر وہاں سے نکل گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے اس گھر کی حفاظت فرمائی اور ان کے ساری پلاننگ کو ختم کر دیا، اس کے سارے لشکر کو ایسا بنا دیا جیسے گھاس کھا کر جانور پھینک دیتے ہیں، کھائے ہوا بھوسا جس طرح ہو جاتا ہے، اس طریقے سے اس کا حال ہوا۔ قرآن کریم میں سورہ فیل میں اس کا واقعہ موجود ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فجعلہم الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل، اللہ نے ان کے مکر کو، ان کی تدبیروں کو
مٹا دیا. وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور ان پر چھوٹے چھوٹے پرندوں کے جھنڈ بھیجے. فجعلہم کعصف مأکول ترمیہم بحجارۃ من سجیل، وہ پرندے ان کے اوپر کنکری پھینکتے تھے اور وہ جل کر بھسم ہو جاتے تھے. فجعلہم کعصف مأکول، اللہ نے ان کو ایسا بنا دیا جیسے کھایا ہوا بھوسا ہوتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب کسی قوم کے پاس کتاب موجود نہیں، نبی موجود نہیں، تو وہاں کے گھر کی مسجد کی حفاظت اللہ فرماتے ہیں. وہ قوم مشرک تھی، ان کے پاس ابھی تک نبی کی تعلیمات نہیں تھی، اللہ کی کوئی کتاب نہیں تھی، تو اللہ نے اس گھر کی حفاظت فرمائی، کعبہ کی حفاظت فرمائی. اور جہاں کتاب موجود ہو، نبی کی تعلیمات موجود ہو، لیکن وہ لوگ نبی کی تعلیمات پر عمل نہ کرتے ہو، قرآن پر عمل نہ کرتے ہو، اپنی کتاب سے وہ رہنمائی نہ لیتے ہو، تو وہاں کے گھر کی اللہ حفاظت نہیں فرماتے. دوسرا واقعہ بیت المقدس، یہودیوں کا قبلہ اول ہے. یہودیوں کے نزدیک اس کی وہی اہمیت ہے جو ہمارے نزدیک کعبہ شریف کی. جب انہوں نے مسجد کے اندر خرافات شروع کر دی، بدعات شروع کر دی، اور طرح طرح کے خلاف شریعت باتیں مسجدوں میں ہونے لگی، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس مسجد پر اور ان پر ایک بادشاہ مسلط کر دیا، بخت نصر، جس نے ایک ایک یہودی کو چن چن کر مارا، بیت المقدس پر قبضہ کر لیا. 90 سال تک بیت المقدس پر قبضہ رہا. اس کے بعد پھر وہ آباد ہوئی، پھر اس کے بعد دوبارہ قبضہ ہو گیا، اور آج تک بیت المقدس ان کے قبضے میں. یہ کیوں ہوا؟ ان کے پاس نبی کی تعلیمات موجود تھی، اس وقت کے وہ مسلمان تھے، تورات ان کے پاس تھی، لیکن انہوں نے تورات کو جادو منتر کی کتاب سمجھ لیا تھا. تورات سے وہ رہنمائی حاصل نہیں کرتے تھے. موسیٰ علیہ السلام ان کے پیغمبر تھے، لیکن ان کے بتائے ہوئے طریقے پر وہ نہیں چلتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مسجدوں کی حفاظت نہیں کی. یہی آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. ہمارے پاس نبی کی تعلیمات موجود ہیں، اللہ کی دی ہوئی کتاب موجود ہے، لیکن ہم اس سے رہنمائی نہیں لے رہے ہیں، ہم نبی کی تعلیمات پر عمل نہیں کر رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری مسجدوں کی بھی حفاظت نہیں فرمائی. بیت اللہ شریف کے متولی مشرک ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ ان کی مسجدوں کی حفاظت فرما رہا ہے. اور بیت المقدس کے متولی وہاں کے رہنے والے پکے مسلمان ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن وہ شریعت پر عمل نہیں کر رہے ہیں، تو اللہ نے ان کی مسجد کی حفاظت نہیں فرمائی، دوسروں کے قبضے میں کر دیا. اسی طرح آج ہمارا حال ہے. ہمارے پاس ساری چیزیں موجود ہے، قرآن موجود ہے، نبی کی تعلیمات موجود ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ موجود ہے، لیکن ہم اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں، اس سے رہنمائی نہیں لے رہے. مسجدوں کا جو مقصد تھا وہ مقصد ہم پورا نہیں کر رہے ہیں، تو اللہ نے ان مسجدوں کو ہمارے حوالے کر دیا کہ تم خود ہی اس کی حفاظت کرو. اور آج ہو رہا ہے. بابری مسجد کا معاملہ آیا، سازشوں کے ذریعے اس مسجد پر قبضہ کر لیا گیا، ہم کچھ نہیں کر سکے، حالانکہ سارے گواہ موجود ہیں، سارے ثبوت موجود ہیں کہ وہ مسجد تھی، کسی مندر کو توڑ کر مسجد نہیں بنائی گئی. 1949 سے پہلے اس میں نماز بھی ہوتی تھی، اس کے بعد وہاں مورتیاں رکھ دی گئی، یہ بھی سپریم کورٹ مان رہا ہے. اس کے بعد وہاں پر رام جنم بھومی کا نعرہ لگایا گیا کہ ہاں رام کی پیدائش ہوئی ہے، رام کا قافلہ یہاں سے گزرا ہے، اس پر کیس چلا کئی سال تک، اور 1992 میں وہ مسجد 6 دسمبر کو شہید کر دی گئی. یہ بھی سپریم کورٹ مان رہا ہے، یہ بھی غلط ہے. سارے گواہ موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود فیصلہ ہمارے حق میں نہیں آ رہا. یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. میرے عزیزوں، یہ اللہ کی طرف سے ہمارے اور آپ کے لیے ایک تنبیہ ہے کہ ابھی تو ایک مسجد کا معاملہ آیا ہے، آگے آنے والے دنوں میں، آگے آنے والے وقت میں ہندوستان کی بے شمار مسجدوں کے ساتھ یہی معاملہ ہونے والا ہے. اس لیے مسلمانوں، ابھی سے ہوش میں آ جاؤ اور سمجھ جاؤ
اللہ نے مسجدوں کے بارے میں جو حکم دیا ہے، جس طریقے سے اس کو آباد کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس طریقے پر آ جاؤ، تب تو تمہاری مسجدوں کی حفاظت ہو سکتی ہے، ورنہ بے شمار مسجدوں کے ساتھ یہی معاملہ ہونے والا ہے۔ اللہ نے ہمیں تنبیہ فرمائی ہے کہ صرف یہ ایک مسجد کا معاملہ نہیں ہے، بہت ساری مسجدیں ایسی ہیں جن کے ساتھ آگے یہ ہونے والا ہے، ان کے نشانے پر یہ مسجدیں ابھی ہیں۔ تو میرے عزیزو، ہمیں اور آپ کو اس سے سبق لینا چاہیے۔ زندہ قومیں وہی ہوتی ہیں جو واقعات سے اور حالات سے سبق لیتی ہیں، عبرت حاصل کرتی ہے، اور جو قوم واقعات سے، آنے والے حالات سے سبق حاصل نہیں کرتی، ان قوموں کا نام و نشان دنیا سے مٹ جائے گا۔ ہمیں اور آپ کو سبق لینے کی ضرورت ہے اور سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اور مسجدوں کو اسی طریقے پر آباد کرنے کی ضرورت ہے جس طریقے پر اس کو آباد کرنے کا حکم دیا۔ جب ہمارے اندر اس کی ذمہ داری کا احساس ہوگا، ہمیں اس کی فکر ہوگی، تو ہم خود بھی دین پر عمل کریں گے، خود بھی مسجدوں کو آباد کریں گے، اپنے گھر والوں کی بھی فکر کریں گے، دوستوں کی بھی فکر کریں گے، رشتہ داروں کی بھی فکر کریں گے۔ جب ہم اس ذمہ داری کا احساس کریں گے، اس کی فکر کریں گے، تو فجر کی نماز میں جماعت بھی بڑھے گی، جماعت بھی لمبی ہوگی، تعداد بھی بڑھے گی، مسجدوں میں آبادی بھی بڑھے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اس کی فکر کریں، ہم اس ذمہ داری کو سمجھے، ورنہ اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم کام کریں گے تو کام ہوگا، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ ایسے واقعات موجود ہیں۔ بابری مسجد کو شہید کیا گیا، جب اس میں سب سے پہلا بابری مسجد کے گنبد پر چڑھ کر بھالا مارنے والا شخص، جس نے سب سے پہلے بابری مسجد پر حملہ کیا، اس کا نام تھا بلبیر سنگھ۔ بابری مسجد شہید ہو گئی، اس کے 3 مہینے کے اندر اس کی یہ حالت ہوئی، پاگل پن کا دورہ اس کو پڑنے لگا، دل میں اتنی تنگی اس کو محسوس ہوئی، پاگل پن کا دورہ آنے لگا، طرح طرح کی عجیب حرکتیں وہ کرنے لگا، اور اتنا پاگل ہو گیا کہ خود اپنے کپڑے پھاڑ کر اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے لیے تیار ہوا۔ وہ خود اپنا واقعہ بیان کرتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ہدایت عطا فرمائی۔ اللہ کو اس سے کام لینا تھا، اللہ نے اس کے دل میں اسلام کی محبت ڈال دی، اسلام کی طرف رغبت ڈال دی، وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ آج اس کا نام محمد عامر ہے، اس کے ذریعے سے ہزاروں لوگ اسلام قبول کر چکے ہیں، مسلسل وہ دین کا کام کر رہا ہے۔ مولانا کلیم صدیقی صاحب دامت برکاتہم فلت مظفر نگر کے رہنے والے، ان کی ٹیم کے ساتھ وہ کام کر رہا ہے، مسلسل دورے کر رہا ہے، دوسرے ملکوں میں جا رہا ہے، لوگوں کو اسلام کی دعوت دے رہا ہے۔ کون؟ جس نے سب سے پہلے بابری مسجد پر حملہ کیا۔ اس کے بعد جب وہ مسلمان ہوا تو اس نے عہد کیا کہ میں نے ایک مسجد گرائی تھی، میں عہد کرتا ہوں کہ میں اس کے بدلے میں 100 مسجدوں کو آباد کروں گا، اور اب تک تقریباً 60 مسجدیں وہ بنوا چکا ہے۔ 60 مسجدیں اس نے جگہ جگہ مختلف علاقوں میں بنوا چکا ہے اس ایک مسجد کے بدلے میں۔ تو میرے عزیزوں، میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے کہ ہم کام کریں گے تبھی کام ہوگا، اللہ نے غیروں سے کام لیا ہے۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے جو بابری مسجد گرانے والا ہو وہ کل کو ہزاروں مسجدیں، سینکڑوں مسجدیں بنوائے گا، اس کے ذریعے سے ہزاروں لوگ اسلام قبول کریں گے۔ یہ ہو رہا ہے، حقیقت ہے، میں نے اس آدمی کو دیکھا، اس کے بیانات موجود ہیں یوٹیوب پر۔ تو اللہ تبارک و تعالی غیروں سے کام لے لیں گے اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے۔ میرے عزیزوں، ہمیں اور آپ کو اپنی ذمہ داری کو سمجھنا ہوگا، ورنہ آنے والے ملک کے جو حالات ہیں وہ اس سے بھی بدتر ہوں گے۔ آج ایک مسجد گئی ہے، کل کو کسی اور مسجد کا معاملہ آئے گا، پرسوں کو دوسری مسجد کا معاملہ آئے گا، یہ ہوتا رہے گا جب تک ہم اپنی ذمہ داری کو نہیں سمجھیں۔ ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھ جائیں، مسجدوں کو آباد کرنے والے بن جائے۔ کسی کی ہمت نہیں ہے مسجدوں کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھیں، مسجدیں ویران پڑی ہیں، ایک امام ہے، ایک مؤذن ہے، تیسرا آدمی مسجد میں نظر نہیں آ رہا، مسجد میں تعلیم کے حلقے نہیں لگ رہے، مسجد میں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں نہیں ہو رہی ہے، تو اس مسجد میں کیا ہوگا؟ یہی سب معاملہ ہوگا جو آج ہو رہا ہے۔
میرے عزیزوں، ہمیں اور آپ کو اپنی ذمہ داری کو سمجھنا ہوگا اور اس کی فکر کرنی ہوگی کہ کس طریقے سے ہماری مسجدیں آباد ہو جائیں۔ ہم سے 3 چیزوں کا مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ تمہاری اپنی نجی زندگی ایسی ہو جائے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی۔ تمہاری زندگی میں سیرت طیبہ جھلکتی ہوئی نظر آئے، سر سے پاؤں تک تم اسلام والے، مسلمان اور محمد کے عاشق نظر آؤ، یہ ہم سے مطالبہ ہو رہا ہے۔ اور مسجدوں سے تعلق سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ تمہاری مسجدیں ایسی ہو جائے جیسے مسجد نبوی تھی، مسجد نبوی کے معمول کے مطابق تمہاری مسجدیں آ جائیں، جس طرح وہاں تعلیم کے حلقے لگتے تھے، ایمان کا مذاکرہ ہوتا تھا، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہوتی تھی، وہی تمہاری مسجدوں میں ہونے لگے۔ اور تیسرا مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ تمہارا معاشرہ، تمہارا محلہ، تمہاری بستی ایسی ہو جائے جیسے مدینے کی بستی تھی، مدینے کا معاشرہ تھا، مدینے کا محلہ تھا۔ جب ان 3 چیزوں کے مطالبے کو ہم پورا کر لیں گے، ہم اپنی زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق کر لیں گے، ہم اپنی مسجد نبوی کے مطابق کر لیں گے، ہم اپنا معاشرہ مدینے کے معاشرے کے مطابق کر لیں گے، تو جتنے مسائل ہیں وہ سارے حل ہو جائیں گے۔ تمام مسائل کا حل اللہ نے دین میں رکھا ہے۔ اگر ہم مکمل طریقے پر 100% دین پر عمل کرنے والے بن جائیں تو کوئی مسائل نہیں آئیں گے۔ یہ مسائل آتے ہی اس لیے کہ ہم سمجھ جائیں، ہم سمجھ جائیں، ہم بھٹکے ہوئے راستے سے واپس آ جائیں، اللہ کے راستے پر آ جائیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، کبھی خوف سے آزمائیں گے، تمہیں خوف، ہر طرف سے تمہارے اوپر خوف ہوگا، تمہارے اوپر خوف مسلط کر دیں گے، دشمن تمہارے اوپر حاوی ہو جائے گا، کبھی ہم اس طریقے سے آزمائیں گے، کبھی ہم بھوک سے آزمائیں گے، بھوک مری آ جائے گی، تمہارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، بھوک سے تڑپ تڑپ کر مرنے لگو گے، کبھی یہ حالت ہوگی، کبھی تمہارے مال میں کمی آ جائے گی، کبھی تمہاری جانوں میں کمی آ جائے گی۔ تو اللہ فرما رہے ہیں یہ ساری چیزیں تمہارے ساتھ کس لیے ہو رہی ہیں؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، آگے فرمایا اللہ نے کہ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ یعنی یہ ساری مصیبتیں آنے کے باوجود، یہ سارے حالات ہونے کے باوجود جو بندہ صبر کرتا رہے گا، اللہ کے دین پر عمل کرتا رہے گا، اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلاتا رہے گا، مسلسل اپنے کام میں لگا رہے گا، اللہ فرما رہے ہیں ایسے لوگوں کو، ایسے صبر کرنے والوں کو، ایسے جمے رہنے والوں کو خوشخبری سنا دی۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو بندے ہمارے راستے میں مسلسل محنت کرتے ہیں، لگے رہتے ہیں، تکلیفوں کو برداشت کرتے ہیں، حالات سے گھبراتے نہیں ہیں بلکہ حالات کا مقابلہ اپنے عمل سے کرتے ہیں، تو اللہ فرما رہے ہیں لنہدینہم سبلنا، پھر ہم ان کے لیے راستے کھول دیتے ہیں، ان کے لیے سارے راستے آسان ہو جاتے ہیں، پھر وہ جدھر کو چلتے ہیں ان کے لیے راستے بن جاتے ہیں، کوئی مشکل ان کے راستے میں حائل نہیں ہو سکتی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم مسلسل عمل کرتے رہیں۔ ابھی ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا، جو معاملہ آیا، اس پر مسلمانوں نے ثبوت دیا کہ مسلمان واقعی اس ملک کا وفادار ہے، مسلمان کے خون میں اس ملک سے وفاداری داخل ہے۔ ورنہ دیکھ لیجئے تاریخ اٹھا کر، جب کیرل میں سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تو امت شاہ کیا کر رہے تھے؟ قانون کی دھجیاں اڑا رہے تھے، قانون ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن 9 نومبر کو مسلمانوں کی جو چیز تھی، سارے شواہد اور گواہ مسلمانوں کے حق میں تھے، سارے ثبوت تھے، لیکن اس کے باوجود پورے ملک میں کوئی ایک واقعہ ایسا نہیں کہ مسلمانوں نے کہیں پر جلوس نکالا ہو، کہیں نعرے بازی کی ہو، کہیں کسی کی جان اور مال کو تکلیف پہنچائی ہو، کہیں ایسا واقعہ نہیں آیا۔ اس بات کا ثبوت ہے کہ مسلمان واقعی اس ملک سے محبت کرتا ہے، مسلمان اس ملک میں امن و امان کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، مسلمان یہ چاہتا ہے کہ جس طرح ہم محفوظ ہیں اسی طرح ہمارے دوسرے بھائی بھی محفوظ رہیں، اور اس بات کا ثبوت مسلمانوں نے دیا۔ تو میرے عزیزوں، یہ معاملات آ رہے ہیں، ان پر ہمیں 2 کام کرنے۔ پہلا کام تو ہمیں صبر کرنا ہے۔ یہ آج کے حالات نہیں ہے، شروع اسلام سے اور پہلے دن سے حق اور باطل کا مقابلہ رہا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا، دنیا اسی پر قائم ہے۔ تو ہمیں پہلی فرصت میں صبر کرنا ہے، اور دوسرا کام یہ ہے کہ ہمیں اپنے اصل مقصد کو دیکھنا، ہمیں دنیا میں کس لیے بھیجا گیا،
ہمیں دنیا میں کس لیے بھیجا گیا؟ جب ہم اس مقصد کو سمجھیں گے، اس ذمہ داری کا احساس اپنے اندر پیدا کریں گے اور اس کے مطابق عمل کریں گے، ہماری مسجدیں آباد ہوں گی، ہمارا معاشرہ آباد ہوگا، ہمارے معاشرے میں دین اور اسلام کا فروغ ہوگا، تو ساری مسائل حل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔